ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذویل احتشام بالخصوص حضرت علامہ مولانا بخش اللہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ و دیگر ارباب ملت جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، حاضرین بزم دور دراز بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم. قادری امنار یا غوث اعظم زنم آمین بول. قادری امنار یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم زنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت العلماء کے واسطے. حضرات گرامی وقار، آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اس وقت پیغام حضور تاج شریعت کانفرنس میں حاضر آئے ہیں. اور دوسری خوشی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ الرحمن شہزادہ سرکار تاج شریعت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا دیدار بھی کریں گے، اور جو حضرات اب تک بیعت نہیں ہوئے ہیں وہ سلسلے میں انشاءاللہ بیعت بھی ہو جائیں گے. میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں بہت سارے علماء کے بیچ ایک ایسے علاقے میں بالخصوص آپ کے اس خلیل آباد میں پہلی بار تقریر کے لیے آیا ہوں. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خلیل آباد ہو، بسڈیلا ہو، یہ علاقہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے پوری طرح جڑا ہوا ہے. حضور تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کی خاص عنایت یہ کہ چند سال پہلے آپ کے اسی شہر خلیل آباد کا قاضی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی کو منتخب فرما کر اپنی خاص نظر عنایت کا اظہار بھی فرما دیا. اور مرکز سے جس کو قاضی بنایا گیا وہ بھی ایسی ذات نے قاضی بنایا کہ جس کے نظر انتخاب پر زمانہ ناز کرتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کے ساتھ جڑیں، اور ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی علماء حق، علماء ربانیین اور علماء اہل سنت مرکز کے وفادار علماء مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار علماء آپ کے علاقے میں رہتے ہیں،
ان کے ساتھ آپ ہمیشہ جڑے رہیں اور میری طرف توجہ کریں خاص طور سے۔ جو عالم ربانی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسالے جس کا نام ہے مقال عرفاء باعزاز شرع و علماء، اس میں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا اپنی کتاب میزان الشریعۃ الکبریٰ میں، اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا۔ عالم ربانی، عالم حق اور سچا عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو عقائد حق پر قائم ہو اور اللہ کی طرف بلانے والا۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے تو میں سمجھوں میرا میمنہ بھی مضبوط ہے، اور ادھر سے بول جائیں تو میسرہ بھی مضبوط۔ اچھا، آپ کو سبحان اللہ آتا ہے نا کہنا؟ اگر نہیں آتا ہے تو کہیے، اور اگر آتا ہے تو پھر اور زیادہ کہیے، اور حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کتنے آباد ہیں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدی غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ اہل علم تو بول دیں، وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ترجمہ آپ کے لیے نہیں، عوام کے لیے۔ محبت سے اچھا آپ بھی بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، ایک بار اور بولیں سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا بار بار کہلوا رہے ہو، میں نے کہا یار اگر 100 بار بھی سبحان اللہ کہلواؤں تو جرم نہیں کر رہا ہوں، اچھا کام ہی تو کروا رہا۔ اور قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میں آپ سے مدد چاہ رہا ہوں، آپ اس میں مدد کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ گئے ہو تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے ہو تو ایک حدیث بخاری شریف کی سنائے دیتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدی حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھ لیا کرتا ہے، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں حطت خطایاہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر دیکھیں یار، اگر وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ تو ساتھ دیجئے کم سے کم، زندہ دل ہو کر کے بولیے۔ اور یاد رکھیے اگر میں اپنی پہ آ جاؤں تو رات کے 2 بجے بھی آپ کے مجمع میں آگ لگا سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا آگ لگانے کی بات کر رہے ہو بریلی شریف سے اتنا لمبا سفر کر کے، میں کہوں گا ہاں مگر کون سی آگ؟ وہ آگ جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہیں اے عشق تیرے صدقے۔ ادھر ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں کس آگ کی بات کر رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ماحول بنا لیجئے تاکہ بات کو آگے بڑھاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا کرتا ہے حطت خطایاہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب منبر رسول پہ تشریف فرما، ارباب علم و دانش کہیں گے مولانا یہ چھوٹے کا ترجمہ کہاں سے کر لیا؟ میں کہوں گا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو، ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ یعنی گناہوں کی معافی عطا فرما دیں گے۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ منبر رسول پر کوئی عالم آیا، اس نے سبحان اللہ کہا، یا آپ کو اس کی بات اچھی لگی، آپ نے الحمدللہ بول دیا، یا آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، گھر سے وضو کیا اور جا کر باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو ان اعمال کی بنیاد پر معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خلیل آباد کا سنی مسلمان کہے گا مولانا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، مگر کتنے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ سینکڑوں کیے جاتے ہیں، ہزاروں کیے جاتے ہیں، لاکھوں کیے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا پیارے اگر کوئی پوچھنے لگے کب تک کتنے گناہ معاف کیے جائیں گے، میں کہوں گا میرے نبی فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ گناہگار کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو تب بھی اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔
اس لیے اپنا یہ مزاج رکھیے، اور مجھے جن چیزوں پر بات کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے میں اس پر انشاءاللہ مختصر انداز میں بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، مگر آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، مشترکہ دعا ہو جائے کہ ہم لوگ تو ٹھیک ہے، مائک ٹھیک ہے، اللہ کرے مائک ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد آسانی سے گفتگو ہو سکے۔ آئیے ذرا جی لگا کر نبی آلِ نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی آلِ نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں، پڑھنا چاہیے، یہ سنیوں کی محفلوں کی زینت ہے اور ہمارا مزاج ہے۔ میرے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میہ ومن صلی علیہ میہ کتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ تبارک وتعالی یوم القیامۃ مع الشہداء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، ترجمہ سنیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے، اونچا بولے کتنی بار؟ ایک بار اگر درود بھیجتا ہے، سرکار علیہ السلام نے کہا اللہ اس پہ 10 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ اس نے ایک بار پڑھا ہے، اللہ 10 بار بھیج رہا ہے۔ ہے کوئی ایسا آفر جو عرصہ دراز سے چل رہا ہو اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد، صدیہ گزرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوا ہو؟ میں کہوں گا وہ اسلام کا آفر ہے۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو تو صحیح، ہم تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، قرآن نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں ایک نیکی کرو، تم ایک بار درود بھیجو رسول کریم علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 بار درود بھیجے گا۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے پرسنٹیج بڑھ رہا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ومن صلی علیہ میہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میہ، جو بندہ مجھ پہ 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 بار درود پڑھنے کی عادت بنا لی ہے تو پیمان لے کر کے جائے محفل پاک سے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ومن صلی علیہ میہ کتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق، جو مجھ پہ 100 بار درود پڑھا کرتا ہے، عادت بنا لی آپ نے، آپ کے لیے انعام ایک نہیں 3 انعام عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا جائے گا۔ اہل علم خاص طور سے اس جملے پر توجہ دیں گے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا جائے گا براءۃ من النفاق۔ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، لکھ دیا جائے گا آنے والا غدار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، سرکار علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس کا ترجمہ کروں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے؟ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، جس کے یہاں لکھا جائے گا کہ یہ نفاق سے، رسول کریم علیہ السلام کی گستاخی سے پاک ہے، یعنی آنے والا وفادار آ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جیل سے اگر کسی کو چھوڑا جاتا ہے اس کی پیٹھ میں ایک تھپا لگا دیا جاتا ہے۔ تھپے لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشان لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جیل سے بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، یہ جیل سے بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس بندے کو آزادی مل گئی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ غور فرمائیے گا، جس بندے کے یہاں لکھ دیا جائے گا براءۃ من النفاق،
बाकी, ये आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार आ रहा है। और जिसको अल्लाह ताला मुस्तफा का वफादार लिखवा दे, कसम खुदा की जन्नत किसी और की नहीं, उन्हीं वफादारों को लिए आता बनाई गई है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक बरेली के इमाम इसीलिए कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इस वक्त मेरे जहन में एक रिवायत आ रही है जिसको अल्लामा नकी अली खान ने अपनी किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा के अंदर बड़े प्यारे अंदाज में सजाया है। इसको खिताब अज़ल से ताबीर किया है और कहा है अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब अज़ल किया। जरा देखना खानदान आला हजरत की शायरी का कमाल क्या है। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा मिन अजली का अस्तहुल बथा व अरफउस समा व अमरुल मा व अजअलु लक सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वन नार। कहा महबूब ये जमीन का फर्श बिछा रहा हूँ तो तेरी खातिर ही तो बिछा रहा हूँ। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। सुनना है, मैं तो तुम्हें इतना जानता हूँ, अगर अकीदा संभाल कर गए हो और जाने से पहले ये बोली थी लहद में इश्क़ रुखे सह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जरा अहले मिंबर की तरफ से हौसला अफजाई हो जाए तो ये कौम मुक्तदा को देख के मुक्तदी अमल करता है। जरा इधर से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। फिर जरा शेर सुने, आला हजरत कहते हैं लहद में इश्क़ रुखे सह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुने कुल्ली मौलवियों के साथ नहीं, आला हजरत के मसलक के वफादार मौलवियों के साथ जुड़ करके रहो, इश्क़ रसूल बसा करके जाओ तो फिर देखो तुम्हारा आलम क्या है। फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द रज़ा अकेडमी वाली, उसमें आला हजरत ने इस हदीस को जिक्र किया है। एक सुन्नी अगर ईमान बचा के लेकर गया, चाहे वो खलीलाबाद में हो या फैजाबाद में हो, बरेली शरीफ में हो, या उसको सरकार अलैहिस्सलाम के तैयार में मौत नसीब आ जाए, हम दुआ तो यही करते हैं अल्लाह मौत आए तो पहले मुस्तफ़ा के तैयार में आ जाए। इसलिए कि सरकार ने फरमाया मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। जो अगर तुम में से कोई मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जिसको मदीने में मौत आएगी मेरे नबी फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अगर अकीदा अच्छा लेकर के गए हो, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला जो बार बार मुख्तसर अंदाज में कह रहे थे और अपनी प्यारी गुफ्तगू में उन्होंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। कोई जरूरी नहीं है अच्छी बात के लिए शानदार अंदाज हो। हम तो शेख सादी को पढ़ करके आए हैं जिन्होंने ये कहा था अगर नसीहत दीवार पर लिखी हो तो लिखी कहाँ है ये मत देखना, देखना ये लिखा क्या है, इस पर अमल कर लेना, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा। तवज्जो फरमाना, अगर अकीदा बचा कर लेकर गए, आलिम रब्बानी के साथ जुड़ करके गए हो, ताजुश शरिया के मौके पर अमल किया है। कौन ताजुश शरिया है? जिनके सीने को मदद किसी दुनियादार के सीने से नहीं, मदीने के ताजदार के सीने से मिला करती थी और आज के उलमाए हक को भी मिलती है। आप कहेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं, मैंने जो हवाला दिया था रिवायत छोड़ दी थी। इमाम अब्दुल वहाब शरानी कहते हैं एक आलिम रब्बानी का सीना कितना प्यारा होता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक इमाम अब्दुल वहाब शरानी मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में लिखते हैं इमदादु क़ल्बिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ले जमीअ क़ुलूबी उलमाए उम्मतिही। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर से, नबी के प्यारे सीने से, नबी के प्यारे दिल की मदद उलमाए रब्बानीयीन के दिलों को मिला करती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। डायरेक्ट वहां से फैज मिला करता है। और आगे फरमाया वमन तकदा मिसबाहु आलिमिन इल्ला मिन मिशकाते कल्बे इल्ला मिन मिशकाते इल्ला मिन मिशकाते नूर कल्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फरमाया किसी भी आलिम का, किसी भी आलिम के दिल के चराग को रोशनी जो मिलती है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर के नूर से मिला करती है। ये आलिम रब्बानी की साथ होती है। इसी के तनाजुर में एक बात बता दूं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया जब मेरा कोई मसला हल नहीं होता तो मैं एक बार नहीं 40 बार कुरान पाक की तिलावत किया करता था। और मोहब्बत से बोलो। और उसके बाद फरमाते हैं फिर मैं मसला हल करता, अल्लाह मेरे मसले को हल फरमा दिया करता। क्यों? इसलिए कि मदद मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर से मिला।
اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہے تو سنیں امام حضرت سیدنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث یشاء. فرمایا جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے. اے بھائی ادھر دیکھ ادھر دیکھ, اے موبائل جیب میں رکھو. یار تم پڑھے لکھے لوگ بھی اگر تقریریں نہیں سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ ایک تو بٹھایا اتنی دیر میں اور اب بیٹھ گیا ہوں تو تمہارے موبائل ہی جیب میں نہیں ہے. موبائل آپ کا ہے, گھر جا کے خوب دیکھیے گا, جو بھی دیکھنا پڑھنا ہے پڑھیے گا, لیکن تھوڑی دیر مجھے سن لیں. سمجھ گئے میں بھی ان علماء کا خادم ہوں, انہی کی جوتیاں سنبھالتا ہوں, تو میں بھی الحمدللہ رب العالمین اس شرف میں کہیں نہ کہیں شامل ہو ہی جاؤں گا ان کی دعاؤں سے. اغدو عالما او متعلما او مستمعا. عالم کی بات غور سے سننا چاہیے. اگر مجھے کچھ مانتے ہو تو کم سے کم میری بات توجہ کے ساتھ سنو. نہ سنو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. مجھے جو کرنا ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنا. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے. اب انتقال کے بعد ایک بدعقیدہ بھی مرا, گستاخ رسول بھی مرا, کافر بھی مرا, اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مرا تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بہار شریعت میں اس کی روح کو چکر دیا جاتا ہے. کہیں جانا تو دور کی بات, یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری بہنیں کبھی کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ شفا پانے کے لیے, شفا حاصل کرنے کے لیے چلی جاتی ہے. وہ کہیں نیبو کاٹتا ہے, کہیں کچھ کرتا ہے, کہیں کچھ کرتا ہے. یار حیرت ہے اس قوم پر جس کے گھروں کے اندر شفا کا ذریعہ موجود ہے, جس کو مقدس قرآن کہا جاتا ہے. تم غیر مسلم کے پاس جا کر کے شفا کیوں حاصل کر رہے ہو جبکہ قرآن نے تمہیں بتا دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شفا تو قرآن کی شکل میں تمہارے گھروں میں موجود ہے. حضرت ابراہیم کا کہ قول کی حکایت کو سنتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آپ کہتے تھے جب بیمار پڑتا ہوں اللہ مجھے شفا عطا فرما دیا کرتا ہے. تو قرآن پاک تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے. توجہ فرمانا, ایک کافر مرتا ہے اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے, لیکن جب کوئی ایمان والا مرتا ہے, ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے, سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کا انتقال ہوا یخلی سربہ, راستہ خالی کر دیا جاتا ہے, یسرع حیث یشاء, جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. اب اگر تھوڑی سے دو چار تفصیلی جملے اگر اس میں بولوں اور یوں کہوں شرح میں, اگر انتقال کے بعد یاد آ گئی گنبد خضرا کی, انتقال ہوا حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب قبلہ, ان کی بھی بڑی محبتیں ہیں, بڑی دعائیں ہیں, ان کے بھی بہت سارے شاگرد ہیں جو الحمدللہ اس علاقے کے اندر اچھی طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں, اور میں بھی ان کے شاگردوں میں ہی آؤں گا, اس لیے کہ میرے استاد حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ ہیں اور ان کے استاد مفتی شبیر صاحب قبلہ. تو اس اعتبار سے میرے دادا استاذ ہو گئے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اس طرح کے سنی سول عقیدہ جب اپنی قبر میں گئے, یاد آئی مدینہ شریف کی, یخلی سربہ, راستہ خالی کر دیا, گنبد خضرا کا جا کر کے دیدار کر لیا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی کرامات غوثیہ. میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا, یہ حدیث میری نظر سے گزری, میں نے فوراً اس کو محفوظ کیا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن یعلق فی صدر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ. سرکار علیہ السلام فرماتے, ذرا بھائی میری طرف توجہ کرنا, حدیث پڑھوں تو توجہ دائیں بائیں نہ جائے, ورنہ اس دل سے بڑا بیوار دل کوئی نہیں ہو سکتا جس کا دل قرآن پڑھنے میں نہ لگتا ہو, حدیث سننے میں نہ لگتا ہو, جس کی توجہ اگر دائیں بائیں جا رہی ہے اپنے دل کے علاج کے لیے کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جائے. یار وہ بھی کیا زندگی ہے جو واٹس ایپ پہ لگتی ہو, جس کا دل واٹس ایپ پہ لگے, جس کا دل فیس بک پہ لگے, جس کا دل انسٹاگرام پہ لگے, جس کا دل ٹی وی پہ لگے, جس کا دل گیت گاجے باجے میں لگے, جس کا دل ڈیجو پہ لگے, اور اس کا دل قرآن میں نہ لگے, حدیث مصطفیٰ سننے میں نہ لگے, عالم کی گفتگو میں نہ لگے, اس کا مطلب اس سے زیادہ بیمار دل کوئی نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے روحانی علاج کرائے اور جا کر کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے, رب کی بارگاہ میں دعا کرے مولا دل بیمار ہو گیا ہے, زنگ لگ گئی ہے, اس کو ستھرا کر دے تاکہ قرآن کی تلاوت میں لگ جائے,
عالم دین اگر حدیث سنا رہا ہے اس کو سننے میں لگ جائے. سچا دل وہی ہوتا ہے جو ذکر الہی میں لگتا ہے, ذکر مصطفیٰ میں لگا کرتا ہے. اب سنیے ذرا آگے, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والے کا انتقال ہوا, اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے. اگر آوازیں ہیں تو محبت سے بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے؟ ایمان والے کی روح جسم سے نکلی ہے, انما نسمۃ المؤمن طائر, اس کی روح کو اللہ پرندے کی شکل دے دیا کرتا ہے. اب خلیل آباد کا سنی مسلمان کہے گا حضرت پرندے کا آشیانہ ہوتا ہے, پرندے کا ٹھکانہ ہوتا ہے, اس کا مسکن ہوا کرتا ہے. میں کہوں گا ہاں مسکن بھی مختلف ہے. کوئی پرندہ کہاں رہتا ہے؟ پیڑ پر رہتا ہے. اگر وہ کبوتر ہے جنگلی کبوتر تو کبھی وہ جنگل میں رہتا ہے, کبھی ہماری مسجدوں کے اندر بسیرا بنا لیا کرتا ہے. اس کے گھونسلوں کو دور نہ کیا جائے. سرکار علیہ السلام نے حدیث میں منع فرمایا ہے اگر میری قوت حافظہ صحیح کام کر رہی ہے تو یہی بات ہے نا. اہل علم ذرا اس کی تصدیق کر دے, سبحان اللہ بولیں گے دونوں کام ہو جائیں گے. آگے ذرا غور فرمائیے گا, ہم نے کہا اس کا آشیانہ ہے. حضرت علامہ بخش اللہ صاحب قبلہ کے گھر کے قریب کوئی پیڑ ہے, وہاں ایک پرندہ رہتا تھا. ان کو ضرورت پڑی, پیڑ کٹوا دیا, اس کا آشیانہ اجڑ گیا, وہ کہیں اور چلا گیا. کوئی سوچے گا یار اس مثال سے سمجھ میں آیا کسی سنی سے العقیدہ کا انتقال ہوا, روح کو پرندے کی شکل دے دی گئی, ہو سکتا ہے 1 سال وہ جنت کے اندر رہے. کہاں رہے گی؟ تو میں نے کہا سرکار فرماتے جنت کے درختوں میں اس کی روح رہا کرتی ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہاں رہتی ہے؟ جنت کے درختوں میں رہتی ہے. اس مثال سے کوئی سمجھے, ہو سکتا ہے 1 دن رہے, ہو سکتا ہے 1 سال رہے. میں کہوں گا نہیں, حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ. فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائے گا, اور کیسا منظر ہوگا؟ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. کو 16ویں پارے کے اندر رب نے اس کے منظر کو بیان کیا ہے. پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے, چٹیل میدان بنا دیے جائیں گے, کوئی ہریالی نظر نہیں آئے گی. سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کی روح پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے. رہتی کہاں ہے؟ جنت کے درختوں میں رہا کرتی ہے. آقا کب تک رہے گی؟ فرمایا جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوگی تب تک رہے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تمہیں یہی پیغام دیا, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے, اور چراغ عشق محبت, چراغ عشق رسول جب اعلیٰ حضرت کو مل گیا تو آپ نے مچل کر کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور جب تاج الشریعہ نے اسی مسلک کو اختیار کیا تو آپ بھی کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل دیا. تو سنی کہنے لگا تاج الشریعہ اکیلے جا رہے ہو. کہا نہیں, خلد وہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اور فرما رہے ہیں محبت سے اور محبت سے یار سمجھدار لوگ تو 2-4 پیڑ تھوڑی 2-4 باغ لگوا لیتے میری تقریر. جب آپ نے سن لی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت لگا دیتا ہے, تو رب کے یہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے. آپ تو بولتے جائیے, اللہ قبول فرما لے گا. فرشتوں کو حکم ہوگا تمہارے نام کا کھجور کا درخت لگ جائے گا. آج تک تم نے 2 in 1 تو سنا ہوگا, 3 in 1 میں بتائے دیتا ہوں. جب تمہارے نام کا درخت جنت میں لگے گا تو درخت بھی تمہارا, زمین بھی تمہاری, پھل بھی تمہاری. توجہ ہے نا. تو اتنا سودا, اتنا پیارا سودا جس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. اور بھکاری یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حضرت علامہ بخش اللہ صاحب سرکاری ہیں, جائیں گے تو 2-4 ہزار دے دیں گے. سمجھ گئے؟ اور مجھ جیسا آدمی اس کے پاس آ کے سوچے یار کیا ہے, یہ تو پرائیویٹ میں پڑھاتا ہے, اس کو ہو سکتا ہے 2-4 روپے دے دے. وہ نہیں سوچتا, وہ کہتا ہے اس کے پاس بھی چلو, ان کے پاس بھی چلو, تاکہ ستھائیوں کا بھی فائدہ ہو, سینکڑوں کا بھی ہو, ہزاروں کا بھی ہو. تو ہم تو بھکاری ہیں نیکیوں کے. میں 1 بار نہیں 10 بار اگر بلواؤں, آپ دل سے بولتے رہیے, اس لیے کہ نیکیوں کی ضرورت مجھے بھی اور آپ کو. میں عرض کر رہا تھا
सरकार ताज शरीयत नफ़्फ़र अल्लाहु मरक़दहू के पैगामे हुजूर ताज शरीयत कॉन्फ्रेंस में आने वालों ताज शरीयत का पूरी जिंदगी पैगाम क्या रहा? अगर मैं उसको ताज शरिया की जबान में कहूँ तो यूँ कहूँ, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अजीज, अभी हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साहब क़िबला बार बार एक बात कह रहे थे कि आपको मालूम है ये फितनों का दौर है, और फितनों का दौर है, इससे मेरे नबी ने आगा फरमा दिया है। हदीस के अल्फाज है, युमसिर रजुलु मुस्लिमन वयुस्बिहु काफिरन वयुस्बिहु मुस्लिमन वयुमसी काफिरन। रात को मुसलमान, सुबह को काफिर, सुबह को मुसलमान, रात को काफिर। आओ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तर्ज तरबियत देखो, तर्ज तालीम देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। गौर कर रहे हैं ना, चेहरे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। अगर सो रहे हो तो फिर आला हजरत की जबान में सुन लो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब जहां चोर पाए जाते हो वहां घर वाला सोता नहीं है, जाग करके अपने सामान की हिफाजत किया करता है। और यहाँ पर हिफाजत के लिए ये उलमाए अहले उलमाए हक बैठे हुए हैं, इनके साथ रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जो मसलक दिया है उस मसलक की कामयाबी और कामरानी क्या है? और जरा तवज्जो फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है। खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा क़ाला हाज़ा सबीलुल्लाह। मेरे नबी ने जमीन पर एक लाइन खींची, सीधी सीधी लाइन, और सीधी सीधी लाइन खींच कर फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। इधर देखिए क्या कहा, ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही सुम्मा क़ाला हाज़िही सुबुलुन अला कुल्लि सबीलिन अला कुल्लि सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलैहि। फिर मेरे नबी ने कुछ और लाइनें खींची, एक दाईं जानिब खींची, चल रही रे बाईं जानिब, लेकिन सीधी नहीं, टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची, बीच में सीधी खींची है, दाएं बाएं टेढ़ी खींची है। और खींच करके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी रास्ते हैं, मगर इन रास्तों में हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, अपनी तरफ बुला रहा है। अब दौरे हाजिर के अंदर देखो, कहीं अशरफ अली जैसा शैतान बैठा है, कहीं राबजियों का पेशवा इमाम अब्दुल्ला इब्ने सबा जैसा शैतान बैठा है, कहीं कादियानियों का अब्दुल्ला बैठा हुआ है, कहीं आप चले जाएं तो दूसरे फिरके वाले अत्ताहिरुल पादरी के शक्ल में सुले कुल्लियों का इमाम और पेशवा बैठा हुआ है। ऐसे आलम में करना क्या है? मेरे नबी ने इशारा फरमा दिया था, ये सीधा रास्ता है। अब आप कहेंगे उस वक्त तो सहाबा इकराम थे, नबी ने इशारा कर दिया, इशारे के साथ वजाहत नहीं मिली। मैं कहूँगा हाँ, मैं बताता हूँ उस सीधे रास्ते को शरीयत की ज़बान में कौन सा रास्ता कहा जाता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और अनअमता अलैहिम कौन है? उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो सीधा रास्ता किसका है? वो नबियों का रास्ता है, वो सालिहीन का रास्ता है, वो शहीदों का रास्ता है, वो उन मुत्तकी और सच्चों का रास्ता है, जिनके रास्ते पर और जिनकी बारगाहों से जुड़ने के लिए कुरान बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत करीमा का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो लाइल्म है वो उलमा के साथ हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ दौरे हाजिर में चाहे तुम कितने भी बड़े काबिल हो जाओ, फतावे रज़विया के जरिए इज्तिहाद के मनसब पर फाइज भी हो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम किसी वलिय कामिल आलिम रब्बानी के दामन से जुड़ो। इसलिए कि जब दामन से जुड़ोगे तब तुम्हारे लिए ये बात सादिक आएगी, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, बहाबी के लिए लोहे का सरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लोहा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये सब नहीं, लोहे का सरिया के उसका सरिया। सरकार ताजुश शरिया के लिए जो बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा है, ये नारा बड़ा पाकीज़ा नारा है। मेहमाने काबा कौन बना मेहमाने काबा, और नारे लगाइए।
سمجھ گئے نا؟ یہ سریا ڈنڈا یہ سب نہیں، سمجھ گئے آپ؟ اگر میں اصلاح غلط کر رہا ہوں اور افساد کر رہا ہوں تو اہل علم میری اصلاح کر سکتے ہیں، شایان شان اور مناسب الفاظ، بستی بستی قریہ قریہ، یہ ثم یوزع لہ القبول فی الارض کی سچی تصویر۔ توجہ ہے؟ آپ کون سے مسلک سے جڑے ہیں؟ اونچا بولے، اونچا بولے۔ مسلک اعلیٰ حضرت۔ کچھ حضرات بڑے خاموش ہیں، کیا بات؟ رات کے 12 بجے کے بعد میں جو تقریریں ہوتی ہیں ان کا حال یہی، سمجھ گئے؟ کسی خطیب کو اگر سزا دینا ہے تو رات میں 1 بجے کے بعد تقریر کے لیے بٹھا لیجیے۔ میرا تھوڑا پسینہ بہ رہا ہے، آپ بھی تھوڑا پسینہ بہائیں تاکہ پسینہ بہانے کے ساتھ ساتھ دونوں کی مشترکہ خدمت ہو جائے۔ بولو یار، بولو یار، اور بولو ذرا محبت سے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے 12 بجے کے بعد تقریر کرنا، چونکہ مجھے 2 کام کرنا ہوتے ہیں، تقریر کرنا بھی ہوتی ہے اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا بھی ہوتا ہے۔ دونوں طرح کی ذمہ داری کمیٹی والے لے لیتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بیدار ہونے کے لیے تیار رہیں، میں جگانے کے لیے تیار ہوں، اسی میں انشاءاللہ کام ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے ہیں نا الحمدللہ، اور اس مسلک سے جڑنے پر ہمیں ناز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ بھیا مذہب 4 ہے، مسلک ایک ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ گئے؟ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ اس کی وضاحت میں جاؤں گا، بس اتنا بول رہا ہوں، یہ وہ مسلک ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفقہ بھی شامل ہے، امام شافعی کی حدیث دانی بھی شامل ہے، امام احمد بن حنبل کی جرأت بھی شامل ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں اس مسلک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت مقبول کتنا ہے، ذرا اس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ میں رہیے۔ کتاب کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت، لکھنے والے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے، ہر بندہ غوث اور قطب بن جا ہے، جو بھی غوث اور قطب ہے وہ مدینہ شریف کے ذریعے ہی قطب اور غوث بنا کرتا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ لیکن میں اس کی سند دے رہا ہوں جو قطب مدینہ ہی کہلاتا تھا، قطبیت ملی بھی مدینہ شریف سے ہے اور قطب بن کے رہا بھی مدینہ شریف میں ہے، جس کو زمانہ علامہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، دن کے 10 بج رہے تھے، میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے انتقال کے بعد، اپنے وصال کے بعد، اپنی ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ انتقال کے بعد، اور انتقال کے بعد ایک ولی کامل کا بلکہ عام مومن کی پرواز اور اس کے اڑنے کا عالم کیا ہوتا ہے، میں نے 2 حدیثوں سے واضح کر دیا ہے۔ یہ تو ولی کامل ہے، اپنے وقت کے اولیاء کے سردار ہے، مجدد اعظم ہے، سرکار کے سچے عاشق ہے۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، اعلیٰ حضرت انتقال کے بعد میرے سرکار کے روضہ پاک کے قریب مواجہہ شریف کے روبرو آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس جملے پہ نہیں بولے تو میں سمجھوں گا کہ پھر آپ معاملہ جو ہے تقریر کا ہے نہیں، کہیں تو ختم کر دیتا نہیں ختم کر دیتا۔ تو سننے والے لوگوں کی آوازیں اتنی سیدھی اتنی ہلکی کا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو تمہیں یہ مزاج دے کر گئے، کیوں رضا آج گلی سونی اٹھ۔ اور خلیل آباد میں اگر دھوم مچانے کا یہی انداز ہے تو بھئی آپ کو جو انداز اچھا لگے کہیے، میرے یہاں تو دھوم مچتی ہے تو دوسرے انداز میں مچتی ہے نا، آپ مچائیے اور محبت سے بولتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھا، اور ایک مومن اگر خواب دیکھے تو ہو سکتا ہے کل میری تقریر سننے کے بعد کہ آئے تھے بریلی سے، خواب ہی خواب بیان کر رہے تھے، چونکہ کیڑے نکالنے والے خوبیاں نہیں دیکھتے۔ ان کو ہمیشہ میں ان کے لیے ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ مکھی ہمیشہ گندی جگہ بیٹھتی ہے، خوشبو والی جگہ اس کو پسند ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ اگر ایسا کچھ ہو، کوئی عالم اگر کام کر رہا ہے اور اس کو پریشانی آتی ہو تو بس اس مثال کو یاد کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں دو۔ توجہ ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب مدینہ نے خواب میں دیکھا۔ آپ کہیں گے مولانا خواب کے ذریعے دلیل،
میں کہوں گا ٹھیک ہے، کسی کا خواب کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا، یہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا رسالہ دونوں ہاتھوں سے مصافے کے اندر بھی کلیئر کیا ہے، مگر ایک حدیث بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائی ہے، بہت سارے راوی امام بخاری، امام طبرانی، امام مسلم، امام ترمذی سب کی سندیں پیش کر کے آخر میں آپ نے فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ذہبت النبوہ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له، ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن محبت سے بول جائے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے سبحان اللہ، تو میں کہوں گا حدیث عربی میں پڑھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا احب العرب لسلاسل لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی، فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، دوسرا اس لیے کہ قرآن عربی ہے، اور تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ بولو بولو، اب سنیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں نبوت چلی گئی، نبی کوئی نہیں آئے گا، ہاں بشارتیں رہ گئی، مژدے رہ گئے، گڈ نیوز رہ گئی، خوشخبریاں رہ گئی۔ کیا ہے خوشخبریاں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له، فرمایا یہ سچے خواب ہے جو آدمی خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بولیے، مائک آپ نے سامنے رکھا ہے، بند ہے نا، مائک سے تال میل رکھیے نا، رشتہ کا ختم کر دیا۔ کیا کہا؟ اپنے لیے دیکھے یا دوسرا اس کے لیے دیکھے؟ اعلیٰ حضرت کے لیے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، فرماتے اتنے میں آنکھ کھلی، میں نے سوچا ادغاث و احلام تو نہیں، ایسے تو نہیں کہ خواب آ گیا ہو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں لیکن دل اندر سے کہتا ہے اے ضیاء الدین، نہ روضہ مصطفیٰ دور ہے نہ تو دور ہے، مدینہ شریف میں رہتا ہے تو جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتا؟ فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو معطر کیا، لباس پہن کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں، کہتے قسم خدا کی باب السلام سے جیسے ہی داخل ہوا، انٹری کی ہے باب السلام سے، سرکار کے روضہ پاک کی طرف بڑھا ہوں، ابھی چند قدم بڑھائے تھے، کیا دیکھا کہ جو خواب میں دیکھ کر آیا تھا حقیقت میں احمد رضا خان موجود ہے، اپنے انتقال کے بعد موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملاقات کی یہ زمانہ ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا تھا، ملاقات کیسے کرتے؟ کہتے ہیں میں قریب گیا، دل میں آیا چلو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرو، فرماتے جیسے ہی قریب گیا اعلیٰ حضرت فوراً غائب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں باب جبریل سے باہر آ جاتا ہوں، اس کے بعد پلٹ کے پھر آیا، پھر آنے کے بعد میں نے دیکھا تو وہی منظر نظر آ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت پھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، لب پہ چنبش ہے، لبوں پہ چنبش اور حرکت ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا پڑھ کیا رہے ہیں۔ کہتے پھر میں نے قریب جا کر کے ملاقات کرنا چاہی، پھر اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے۔ اگر میں اس کو اگر میں تصوف کی زبان میں، طریقت کی زبان میں کہوں تو اسی کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کی شان میں یہ آیت کریمہ ہے اور جس سے رجال غیب کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ایک کتابی ہے جس کا نام رجال الغیب ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تیسری بار کہتے پھر پلٹ کر کے گیا، پھر اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہا لیکن اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے، چوتھی بار نظر نہیں آئے۔ ارے خلیل آباد کے سنی مسلمانوں، واقعہ ذکر کر کے اب یوں سمجھیے ایگزام ہو چکا ہے، رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، اگر زندہ دل ہو کر کے بیٹھے ہو تو رزلٹ کو لے کر کے جائیے گا۔ اب نتیجہ نکالنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت کہاں ہے؟ انتقال کے بعد مدینے والے کی بارگاہ میں ہے، اور ہم نے مسلک مالا کس کا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت مالا ہے۔ تو سنیوں نتیجہ مل گیا کہ جو احمد رضا کے در سے جڑ جائے گا اس کو اعلیٰ حضرت صرف خلیل آباد تک نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کی ذات تک لے کر کے چلے جائیں گے۔ اسی راز کو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا اور کہہ دیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کرتا کیا ہے؟
اگر آپ کہیں مسلک اعلیٰ حضرت بزنس مین بناتا ہے تو میں کہوں گا ہاں بناتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں تدبیر فلاح و نجات و اصلاح. تب اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جائیں گے کہ بزنس مین بھی بناتے ہیں اعلیٰ حضرت. اگر آپ کہیں کہ اعلیٰ حضرت سائنسداں بناتے ہیں اور ایسا سائنسداں جس کا عقیدہ خراب نہ ہو. واہ 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 ماشاءاللہ. توجہ سے ذرا خطیب صاحب قبلہ کی آواز آئے تو پھر اچھا لگے. میں سمجھوں گا کہ میرے خاص برادری کا آدمی بول رہا ہے. اللہ سلامت. توجہ ہے نا؟ نقیب صاحب تھوڑا طالب علم کر لیجیے، آپ کی بڑی کمی محسوس ہو، اس لیے کہ اب اس وقت تنے تنہا میں ذبح ہو رہا. میں چاہتا ہوں کہ اس قربانی میں آپ کو بھی شریک کر لیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جملہ مجھے یاد آتا ہے. میرے امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میری خدمات کا مجھے بدلہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس میں میرے مجلے بھائی حسن میاں مرحوم کا بھی برابر کا حصہ ہے. اس لیے کہ استاد زمن نے کتنی خدمات انجام دی ہیں. پڑھیے اعلیٰ حضرت کو تب سمجھ میں آئے گا. اعلیٰ حضرت کی بیٹی ہے، سارا انتظام کون کر رہے ہیں؟ چچا کر رہے ہیں. جب شادی کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کی بیٹی اعلیٰ حضرت لکھنے میں لگے ہیں. چونکہ مجدد ہیں، کام کرنے جو آئے تھے اس میں ایک لمحہ بھی اعلیٰ حضرت نے ضائع نہیں کیا. استاد زمن آئے، کہنے لگے حضرت چلیں بیٹی کا نکاح پڑھا. لوگ سمجھتے ہیں مرکز یوں ہی بن جائے گا. دو چار کتابیں لکھ لی، کہیں حاشیے لگا دیے، کہیں الٹی سیدھی تحقیق کر لی، سمجھ لیا مرکز اتنی آسانی سے بن جائے گا. میں نے کہا مرکز یوں نہیں بنتا ہے. مرکز بنانے کے لیے ضرورت ہے امام احمد رضا خان جیسی ذات کی. مرکز وہاں بنتا ہے جہاں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں. اب وہ کہیں گے چلو مرکز ہم بھی بنا رہے ہیں، ہمارے یہاں سے بھی دین کا کام ہو رہا ہے، چلو ہم بھی بڑی بڑی کتابوں پہ حاشیے لگا کر، بڑی بڑی کتابوں پہ لا کے ترجمۃ المؤلف اور ترجمۃ المصنف لکھ کے ہم بھی مرکز بنانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کیا لاؤ گے؟ سلیبس کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہنے لگے فتاوی رضویہ لائیں گے. ہم نے کہا ذرا جنون کی کیفیت میں نہ بولو، ہوش و خرد کے ساتھ بولو. اگر جنون تمہیں پیدا کرنا ہے تو جنون عشق مصطفیٰ پیدا کرو. پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. کہنے لگے سلیبس فتاوی رضویہ لائیں گے. میں نے کہا سلیبس جب بریلی کا چلے گا تو تمہارا مرکز نہیں بنے گا، مرکز کی برانچ بنتا نظر آئے گا. اور کامیاب وہی ہے جنہوں نے مرکزیت کا اپنے اوپر بھوت سوار نہیں کیا ہے، بلکہ جنہوں نے مرکز بریلی شریف کو مان کر وہاں سے خدمت کی ہے. الحمدللہ آج بھی زمانے میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور دیکھے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس لیے کہ دور حاضر میں سکہ چل رہا ہے، امام احمد رضا خان کے مسلک کا سکہ چل رہا ہے. یہ بالکل آپ کا، اس پر ذرا توجہ فرمائیے. میں نے سند مضبوط دے دی ہے، اب آگے بڑے. مسلک کرتا کیا ہے؟ مسلک آپ کو ایک سچا سائنسداں بھی بنا سکتا ہے. آپ کہیں گے کیا پڑھے؟ میں کہوں گا فوز مبین در رد حرکت زمین پڑھے. آپ کہیں گے کیا پڑھے؟ میں کہوں گا نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان پڑھے. آپ کہیں گے مولانا یہ تو دنیا کی بات ہو گئی، اب بتائیں عقیدہ محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں کہوں گا کس عقیدے کی بات کر رہے ہو؟ اگر علم غیب کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھے. کبھی الدولۃ المکیہ ہے، کبھی ماہیت العیب ہے، کبھی ازاحت العیب ہے، کبھی انفاع المصطفیٰ بحال سر واقفہ ہے، کبھی خالص الاعتقاد ہے. آپ کہیں گے رافضیت کا منہ توڑ جواب دینا ہے تو میں کہوں گا رد رفضہ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ الزلال العنقا پڑھو، من بحر سبقت الاتقا. آپ مطلع القمرین فی امانت سبقت العمرین پڑھو، غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق پڑھو. ارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں ایسے ہتھیار دیے ہیں. ایک بولی بولی گئی تھی، ایک چوپٹ اور پاگل نے ہمارے اس بہت بڑے ادارے کے اندر حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاکیزہ محل کے اندر، اس پاکیزہ میدان کے اندر ایک پاگل نے ایک بولی بولی تھی. خوف کی بات نہیں کرتا، سچی بات بول رہا ہوں اور جانتا ہوں میں ایسوں کے حال کس قدر خراب ہوتے ہیں. آج ہمارے محدث کبیر پر انگلی اٹھائی اور ایسی نحوست چھائی کہ صحابی رسول امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتا نظر آ رہا ہے. یاد رکھنا یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کا نتیجہ ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لے کر اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. کیا کہا تھا؟ بولے حافظ ملت نے سپاہی دیے ہیں. ایک ابھی جملہ بول رہے تھے حضرت ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے پتہ نہیں چل پائے گا. جملے بہت اچھے لگیں گے لیکن وہ جملہ کتنا خطرناک ہے. کہنے لگے حافظ ملت نے سپاہی دیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے صرف ہتھیار دیے ہیں. میں نے کہا نادان، اگر ہتھیار اعلیٰ حضرت نے صرف ہتھیار دیے اور اس کے ساتھ سپاہی چلانے والے نہیں دیے تو
सदरुल शरिया तेरे घर से पैदा हुए, हुजूर शेर में अहले सुन्नत तेरे घर से पैदा हुए, बुरहान मिल्लत तेरे घर से पैदा हुए, सदरुल फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी तूने दिए, अल्लामा हसन रजा खान किसने दिए? अबे हाफिज़े मिल्लत जो आला हजरत के मसलक के सिपाही है, वो किसी और की देन नहीं, वो भी बरेली का फैजान है। इसलिए फैजान है कि वो फैजान पाने वाला सदरुल शरिया है और फैजान लुटाने वाला हुजूर हाफिज़े मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ीने मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है बरेली शरीफ की मरकजियत को मैली आंख से न देखो, इसलिए कि उस पर साया है मसौली शरीफ के बुजुर्गों का, उस पर साया है महरेरा मुकद्दसा के बुजुर्गों का, उस पर साया है। और अगर बात आ गई तो फिर सनद देने में चूकू क्यों? महरेरा मुकद्दसा का साया बता दूं, किताब का नाम सुनिए, अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा। उसके शुरू में अल्लामा हनीफ खान साहब ने जो अपने इमाम अहमद रजा अकेडमी से शाये की है 4 जिल्दों में, पहली जिल्द में आला हजरत के हवाले से, आला हजरत के हाथ से लिखी हुई मुसहालात मुसन्निफ, यानी जो राइटर के हालात होते हैं, तो आपने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के हालात खुद अपने हाथ से लिखे, तो उसमें आला हजरत कहते हैं जब मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ी ना, नमाज फज्र पढ़ ली थी, हुनूस वक्त ज़ुहर बाकी थे। फरमाते अचानक आंख बंद की, मियाँ ये बरेली शरीफ है, यहाँ एक कुतुब नहीं कई कुतुब आराम फरमा रहे हैं। किस जाविये से देखोगे बरेली शरीफ को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत फरमाते मेरे वालिद ने आंखें बंद कर ली, लफ्ज़ मुतवातिर सलाम करते जा रहे, नकीब इजलास सामने जा रहे थे, अल्लामा बख्शुल्लाह साहब मिले, सलाम कर लिया, मौलाना अहमद रजा खान साहब मिले, मौलाना अहमद रजा साहब मिले, सलाम कर लिया, मैं मिला, मुझे सलाम कर लिया। मैंने कहा यार हर एक को सलाम करते जा रहे हो? बोले हजरत आंखें खुली हैं, देख रहा हूँ उलमाए दीन आ रहे, सलाम करता चला जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, आंखें बंद है, मुतवातिर सलाम है, आंखें बंद है, बराबर सलाम है। आप कहेंगे सलाम कर किसको रहे थे? मैंने कहा यार याद तो रखो, इमाम अब्दुल वहाब शारानी का जुमला नोट करो, लकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा, आला हजरत के हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया कुल्लु मन काना मुतअल्लिकन बिनबीय्यिन औ वलिय्यिन बिनबीय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहजुरहु फी कब्री व याखुजु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी रसूल वली के दामन से जुड़ा है, यकीनन वो उसकी कब्र में आते हैं, सख्तियों में उसका हाथ थाम लिया करते हैं। आज हो ये रहा था कि आला हजरत के वालिद की आंखें बंद है, हजराते औलिया की हुजूरी हो रही है और उस वक्त करम फरमा रहे हैं, इसलिए आप सलाम पे सलाम करते चले जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा। अब अगले जुमले सुने, आला हजरत कहते हैं जब मेरे वालिद की आखिरी सांस थी तो मैंने क्या देखा कि मेरे वालिद के सीने से नूर निकला और चेहरे पर पड़ा। यार देखो अब बोलो यार, मैं किन हालात में आया हूं, मैं तो कहीं और था। मेरी तकरीर आज बरेली शरीफ में ही होना थी, जलसा भी था दस्तारबंदी का, लेकिन चूंकि उस्ताद का हुक्म जो है वो मानना ही पड़ता है, हजरत ने फरमा दिया। उसके बाद मैंने जलसे वालों से माजरत करके उनको अगली तारीख दे दी, 5 दिन के बाद इंशाअल्लाह जाना है। खैर वो भी समझदार लोग थे, मान गए और उसके बाद कह दिया ठीक है उस्ताद की बात है तो आप जा सकते। मैं किन हालात में आया, अब उन हालात का भी आप कम से कम पासो लिहाज रखेंगे और बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ जब लाएंगे तो मैं अपनी गुफ्तगू को खुद ही खत्म करूंगा, किसी के इशारे की जरूरत भी नहीं, समझ गए ना। अब वो नहीं बोलूंगा कि तयम्मुम जब पानी मिल गया आप आम दौर, तयम्मुम बर्खास्त वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हदस लायक नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ जुमले अहले इल्म के लिए होते हैं, आपको समझना जरूरी नहीं है, बस आप इनके चेहरों को देख के मुस्कुरा जाइए, मैं समझूंगा कि आप भी समझदार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो, लेकिन इस मसले के एतबार से बोल रहा हूँ। बात मैं क्या अर्ज कर रहा था, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते नूर सीने से निकला, चेहरे पर पड़ा। आला हजरत कैसे चमका? फरमाया जैसे आईने के अंदर सूरज की रोशनी चमका करती। फरमाते इंतकाल हो गया, दफन कर दिया गया। 3 दिन के बाद आला हजरत ने ख्वाब में देखा कि उनके पीर, उनके वालिद के पीर, जिनको जमाना सरकारे शाह अली रसूल कहता है,
آج اس خانقاہ کے اندر بھی ایک کا دکا، زیادہ نہیں، اکا، وہ یہ کہنے لگے یہ جھوٹا ہی واقعی جھوٹا. حالانکہ کسی شاعر نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا. اس شاعر کا نام بھی یاد ہے لیکن کبھی بول دیا جاتا ہے کالا قائل، اس لیے اسی کو سمجھیے گا، ہے نا. کیا کہا اس نے؟ بول آل رسول تو لایا ہے کیا. آل رسول پیر ہے میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے، پیر ہے سرکار سیدنا علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے. آپ کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میری اور میرے والد کے پیر کہاں موجود ہیں؟ بریلی شریف سٹی قبرستان میں موجود ہیں. اب اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، محبت سے بول جائے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ. کیا کہا وہاں موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عرض کی حضور آپ یہاں، آپ تو محررہ مقدسہ میں رہتے ہیں، فرمایا آج کے بعد ہم یہی رہا کریں گے. یہ ہے بریلی شریف ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت مجدد ہے، اور مجدد کے لیے کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. ہر 100 سال کے اندر ایک مجدد آتا ہے. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں تجدید کا مطلب ہے یبین السنت عن البدع ويكسر العلم ويعز اهله ويقمع البدعه ويكسر اهلها. فرمایا مجدد جو ہوتا ہے وہ سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر دیا کرتا ہے، علم میں اضافہ کر دیا کرتا ہے، علم والوں کو وقار دیا کرتا ہے، بدعت کی کمر توڑ دیتا ہے، بدعت کو جڑ سے اکھیڑتا ہے، بدعتیوں کی کمر توڑ دیا کرتا ہے. بولو تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے وہابیت کی کمر توڑی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھتے چلے جائیں. میرے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں اعتراض ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں. اب آئے ذرا ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کی حیات پاک کو کس طریقے سے واضح کیا. کتاب کا نام ہے ترد الافائی انہما حادن رفع الرفائی. اردو میں اس کا نام فضیلت غوث اعظم ہے. عقیدہ غوث اعظم کی بات کرتا ہوں. چلیے ایک تو حدیث بھی سن لیجیے. سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے کہا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصاقہ فاکثروا الصلاۃ علی فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی. قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ابرمت؟ قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یہ حدیث صحیح ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ان 7 دنوں کے اندر جو تمہارا ہفتہ ہوتا ہے، جو ویک ہوتا ہے، ہفتے کے اندر سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہوا کرتا ہے. محبت سے بولے کون سا دن ہوتا ہے؟ جمعے کا دن ہوتا ہے. اب سرکار افضلیت کی وجوہات بھی بیان کر رہے ہیں. فرمایا اسی دن آدم بھی پیدا ہوئے، اسی دن آدم پیدا ہوئے ہیں، اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا ہے. اگر آپ ہوش و خرد کے ساتھ بیٹھے ہو تو ایک نقطہ یہاں واضح کر کے چلا جاؤ. جب جشن عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے فوراً کتابیں نکال لیتے ہیں وہاں بھی اور چھوٹی چھوٹی پوسٹ بیچتے ہیں. بولے 12ویں شریف کو تو نبی کا وفات ہوئی تھی، نبی کا وصال ہوا تھا، خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا ہم نے بہت سارے جواب دیے ہمارے علماء نے، اور میں نے بھی انہی کے واسطے سے بہت سارے جواب دیے ہیں. لیکن ایک جواب یہ دے رہا ہوں، ہم مان لیتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا وصال پاک اسی دن ہوا ہے. اب بول تجھے اعتراض کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا نا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور میاں جس کو بہتری ملتی ہے وہ غم نہیں کرتا، خوشی منا لیا کرتا ہے. نبی زندہ ہے الحمدللہ، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ایک بات اس سے الزاماً یہ پوچھنا، اگر تو اسی بات کا انکار کر رہا ہے تو ذرا یہ بتا. سرکار فرماتے ہیں جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم کا وصال ہوا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ان ھذا عید ان ھذا اليوم عید
عید جعلہ للمسلمین، سرکار علیہ السلام فرماتے یہ دن عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ کون سا؟ جمعے کا دن۔ جعلہ للمسلمین، اللہ تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن بنایا ہے۔ اب ایک وہابی جاتا ہے، اچھا سا لباس پہنا ہے، خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ پکڑ لو، پکڑ کے کہنا کہاں جاتا ہے؟ کہے گا میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، خوشی کے ساتھ یا غم کے ساتھ؟ کہے گا یار یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تب کہنا ہوش کے ناخون لے، تجھے پتہ نہیں اس دن تو حضرت آدم کا وصال ہوا۔ کیا کہو گے؟ اگر میں دن کے رات کے 9 بجے اگر یہ کتا دیتا تو شاید بیداری کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا، لیکن خیر وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ حامد الفتح صاحب کہہ رہے ہیں شروع سے ایسے، مطلب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں بھی کوشش کر کے ہار گیا، آپ جس حال میں اسی حال میں خیر میں بھی انہی کی صف میں شامل ہو جاتا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو ان کی صف سے باہر بھی ہو سکتا ہوں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ سرکار علیہ السلام نے آگے فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن جو ہے چنگاڑ آئے گی، آواز آئے گی، اور آگے فرمایا فَأَكْسِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي، اسی دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ محبت سے بولو یار، درود شریف پڑھا کرو۔ درود شریف پڑھنا آج بدعقیدہ کہتا ہے نا، حدیث پاک پیش کرتے کہتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بولے جب مدینہ شریف جاؤ تو روضہ پاک کا کی زیارت کی نیت مت کرنا بلکہ مسجد نبوی شریف کی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا حدیث پاک میں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ بولے سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم متفق علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا 3 ہی مسجدوں کا سفر کرو، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی شریف۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ بولے یار سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کا، مختلف روایتیں لیکن ایک روایت اٹھا رہا۔ کہا مسجد حرام میں جاؤ تو 1 لاکھ کا ہے، مسجد اقصی میں جاؤ تو 1,000 کا ہے۔ میں نے کہا اچھا، مسجد ہونے کی وجہ سے۔ اب اس پر سننا ذرا غور کے ساتھ میری بات۔ بدعقیدہ کیا بولا؟ یہی کا سفر کرو حدیث میں۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے ثواب اتنا ملتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ مسجد ہونے کی وجہ سے۔ تو امام صاحب قبلہ بیٹھے، میں نے کہا جامع مسجد رضا مسجد کے امام صاحب بیٹھے، چلو ان سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ حضرت میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں، 50,000 کا ثواب ملے گا۔ کہیں گے مولانا دماغ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو 1 لاکھ کا دلوا دو۔ بولے ارے یہ تو اور زیادہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا چلو نیچے آ جاتا ہوں، 1,000 کا دلوا دو۔ بولے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے 27 کا ملے گا، جماعت سے پڑھو گے، تنہا پڑھو گے تو 1 ہی کا مل جائے گا۔ ہر رمضان میں کبھی آ جانا تو زیادہ دلواتے۔ خطیب صاحب کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جملے پہ خاص کیا کہا؟ میں نے کہا مسجد ہونے کی وجہ سے۔ بولے ہاں مسجد ہونے کی وجہ سے۔ میں نے کہا مسجد تو خلیل آباد کے اندر بھی ہے، دے دے مجھے سند لکھوا کر، اور تو ہی لکھ کے دے دے۔ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھا جائے اتنا ثواب ملے گا، تب ہکا بکا رہ جائے گا فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ جائے گا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ثواب ملے گا؟ نہ 50 کا، نہ 1,00,000 کا، اور نہ 1,000 کا۔ تو میں نے کہا پاگل پھر بھی غور نہیں کرتا، غور کر کے دیکھ تو لے، آخر مسجد اقصی میں 1,000 کا ثواب ملا کیوں ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ سرکار علیہ السلام معراج کی رات وہاں قدم ناز لے کر کے گئے اور سب کی امامت فرما لی، 1,000 کا ثواب رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے مسجد حرام میں کیوں؟ میں کہوں گا سرکار علیہ السلام کا قدم ناز وہاں بھی رہا، سرکار کا قدم سرکار علیہ السلام کا قدم شریف وہاں بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس بنا دیا ہے حرم شریف کو، اور مسجد نبوی شریف کو سرکار نے خود بنایا بھی ہے، قدم ناز بار بار گیا بھی ہے۔ ریاض الجنہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے رکھا گیا، اس لیے پتہ یہ چلا مسجد کو مسجد ہونے کی وجہ سے نہیں، قدم مصطفیٰ کی وجہ سے برکتیں عطا کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول آدم، آمد حضور قائد ملت، اور درود پاک پڑھنے کی بات آئے تو یہ کم عقل کہتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو زندہ ہی۔ حدیث سنائی میں نے، ابھی سناؤں گا، اور لیکن ایک بات اور سنیں، ہم سرکار علیہ السلام کے روضہ پاک پر پورے سال میں سے ہر دن اگر جائیں گے تو ہر دن یہی نیت کریں گے کہ مصطفیٰ کریم کے روضہ پاک پر جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت کریں گے کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ورنہ مسجد نبوی شریف میں جہاں مل جائے وہیں ہمارے لیے بہتر۔
क्यों उठाए हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को। हजरत काबे अहबार कहते हैं एक दिन मैं हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आया, फज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बैठने वाले सहाबा और ताबईन ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ दिया, और जब जिक्र छेड़ा तो हजरत काबे अहबार ने भी जिक्र में हिस्सा लिया और कहा मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका। अब से जरा बोले सुभान अल्लाह। आप कहने लगे आप फरमाते हैं कि सुनो, जब दिन तुलू होता है, दिन निकलता है, तो एक नहीं 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। अल अताया अला मतनिल बलाया, जितनी मेहनत उठाओगे ना उतना ही अजर सवाब मिलेगा। एक हदीस पाक में खाना खाने बैठो तो उसमें है लफ्ज़ फ़ख़लऊ निआलकुम, जूतियां उतार लिया करो। समझ गए ना? आज मैं खाने की महफिल में नहीं, खाना खिलाने वाले की महफिल में आपको सुना रहा हूं। समझ गए ना? तो वो अदब और एहतराम मलहूज़ खातिर रहना चाहिए। आप किसकी बारगाह में बैठे हैं, अगर इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो बहुत ज्यादा वक्त जाएगा। ये डेंगे मारना नहीं, हकीकी बात है। हदीस मेरे जहन में इब्न माजा की है, लेकिन मैं वो ना बोल के आला हजरत जो पूरे साल में 3 तकरीरें करते थे, उन तकरीरों में से एक तकरीर का सिर्फ एक जुमला आपको सुना। आला हजरत अलैहि रहमा की 3 तकरीरें होती थी। एक तकरीर का बल्कि उसको बयान मसाइल ही कहिए जो आप महरेरा मुक़द्दसा में करते थे, एक आपकी जश्न ईद मिलादुन नबी पे होती थी, और एक तकरीर मंजर इस्लाम के सालाना जलसे में। उस एक तकरीर का एक हिस्सा उठा करके बोल रहा हूं, एक टुकड़ा, एक जुमला। आला हजरत फरमाते हैं जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की महफिल सजती है तो फरिश्ते एक दूसरे को तदाई करते, दावत देते हैं, कहते चलो तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं, मदीने वाले की पाकीज़ा महफिल में हासिल। और तुम्हें बगैर मांगे इतनी पाकीज़ा महफिल मिल गई है, फिर कोई भी सुस्ती नहीं। हमारे लिए एक रात जो नबी पूरी अपनी जिंदगी हमारे लिए बेदार रहा हो, दुआएं की हो, उसके लिए एक रात बेदारी की आ जाए तो हमारे ऊपर सुस्ती छा जाती है। सुस्ती नहीं, चुस्ती लाइए और पूरी तरीके से बोलिए और कहिए आला हजरत के अंदाज में और आला हजरत के तेवर में कहिए, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। तवज्जो फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था आपके जहनो दिमाग में है कि नहीं? समझ रहे ना? सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ दिया है। हजरत काबे अहबार कहते हैं 70,000 मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, और आने के बाद करते क्या है? हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरी तरफ देखेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाया 3 काम करते हैं फरिश्ते। कितने काम, कितने फरिश्ते? 70,000 आए हैं। 70,000 आए हैं। क्या काम कर रहे हैं? अब पूछो इस बदअकीदा कौम से जो ये कहती है बार बार मस्जिद नबी शरीफ में सिर्फ नमाज पढ़ने की नियत से जाना, रोज़े पाक पर हाजिरी की नियत से नहीं। हमने कहा जरा होश के नाखून ले, अल्लाह के फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, फरिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते ही नहीं है। तो जो 70,000 आए हैं वो अल्लाह की मशीयत और इरादे से आए हैं, अल्लाह की चाहत से आए हैं, अल्लाह ने भेजा है तो आए हैं। और जब वो आए हैं तो कर क्या रहे हैं? 3 काम करते हैं। सरकार सैयद सरकार अलैहिस्सलाम के शहीद आशिक के बारे ताबईन में हजरत काबे अहबार है, जहां तक मेरी कुव्वते हाफजा काम करती है। और अल-ऐन शरीफ में अगर उनका मजार है तो ये मेरे लिए सआदत की बात है कि इसी रमजान के अंदर मैं वहां हाजिरी दे करके आया। हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु, वरना कुछ ने कहा वो सहाबी है, लेकिन मुझे बताया सरकार ताजुश शरिया के एक मुरीद ने कि हजरत ने खुद फरमाया था ये सहाबी नहीं ताबई है, और जब ताबई है तो ये काबे अहबार है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पाकीज़ा रिवायत बयान फरमा रहे हैं। कहा कि वो फरिश्ते आकर हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह, यहाँ तक कि वो सब आकर मेरे नबी की कब्र शरीफ को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। क्या करते हैं? घेर लिया। तो आला हजरत याद आ गए ना, हर चरागे मजार पे कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। और आगे यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने नूरानी परों को मेरे नबी की कब्र शरीफ से टच करते, समझ गए? टच कर लिया करते। हमने कहा सुन्नियों कभी राज समझा आपने? नूरानी फरिश्ते नूरी परों को मुस्तफा की कब्र शरीफ से टच कर रहे हैं। उनको भी मालूम है नूर इसी दरबार से बनता है।
सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर बाड़ा का, नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बात बहुत लंबी चली जाएगी। मेरे नबी कब्र में, ऊंचा बोलो यार, जिंदा है, आप भी जिंदा हो ना, तो जिंदा लोगों की आवाज जिंदा जैसी होती है। अल्लाह सलामत रखे। सरकार अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है। 3 काम करते हैं फरिश्ते, आकर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को घेरा, अपने नूरानी परों को लगाया, व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। हत्ता इज़ा अमसू अरजू हबता मिसलुहु फसनउ मिसला ज़ालिक। फरमाया जब शाम हो जाती है, ये 70,000 चले जाते हैं, फिर उतने ही आते हैं, और आने के बाद फिर वही करते हैं जो पहले वाले कर रहे हैं। और ये सिलसिला कब तक बाकी रहेगा? जब तक कि मेरे नबी मैदान महशर की तरफ तशरीफ नहीं लेकर। हत्ता इज़ा शक्कत अन्हुल अर्द। समझ गए ना? कयामत बर्पा होगी तब तक ये पूरा मंजर चलता रहेगा, फरिश्ते आते रहेंगे। अब एक बात बता रहा हूं, हमने अगर साल भर के अंदर या चंद साल के अंदर या जिंदगी में एक बार सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक पर हाजिरी देने का इरादा किया, तब बदअकीदा को तकलीफ हो गई। अब इससे पूछो, 70,000 सुबह आए हैं, 70,000 शाम आए हैं, 1,40,000 फरिश्ते हो गए। रकीब इजलास नतीजा निकाल रहा हूं, 1,40,000 फरिश्ते हो गए। 70,000 सुबह, 70,000 शाम है, सब इरादा करके आ रहे हैं मुस्तफा करीम के रोज़े पाक का। हमने कहा तुझे हमारे सुन्नी का एक इरादा गवारा नहीं, यहाँ तो 1,40,000 इरादे हैं, और एक दिन नहीं हर दिन चले आ रहे हैं। पता चला हम किसी वहाबी की रविश पर नहीं जाएंगे, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की रविश पर चले जाएंगे, और यही इरादा करके जाएंगे, और यही तमन्ना करते जाएंगे। क्या तमन्ना? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब किबला। सुभान अल्लाह। एक हुक्म की तामील तो मैंने कर ली है, एक की और तामील कर। समझ गए आप? और फरमाइएगा, एक फितना और, एक शैतान और है जो आपको बार बार बुला रहा है, वो है नीम राफजी का शैतान, नीम राफजियत वाला शैतान। समझ गए? और अफसोस ये है कि ये हिंदुस्तान की खानकाहों में भी घुस चुका है। उलमा अगर नहीं बोलेंगे तो फिर याद रखना कि सुन्नियत की हिफाजत कैसे हो। हम जानते हैं इस्लाम 2 चीजों का नाम है, इस्लाम की बुनियाद 2 चीजों पे रखी गई है, और वो 2 चीजें क्या हैं? हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब इहयाउल मैत बेफज़ाइल अहलिल बैत, इसमें इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से जिक्र किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, भाई ध्यान से सुनना जरा, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र आए तो जरा बातें छोड़ दिया करो। समझ गए ना? और नामे मोहम्मद आ जाए तो सदरुश शरिया अलैहि रहमा को पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बोलिए। जहां जहां मेरे नबी का ये पाकीज़ा नाम आए बार बार, तो हर बार में आला हजरत का रुझान ये है कि हर बार दुरूद पढ़ना वाजिब है, वरना कुछ फुक़हा ने फरमाया कम से कम एक बार तो पढ़ना वाजिब। समझ गए ना? मैं सरकार अलैहिस्सलाम का जो अलमी नाम है, जो आपका जाती नाम है, वो ना सही, लेकिन रसूलुल्लाह बोल रहा हूं, हमारे दीवानों के लिए इतना ही काफी है कि हम मीठे नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते चले जाए, ताकि दुरूद पाक पढ़ने का सवाब भी मिलता रहे। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज की बेसिक और बुनियाद असास हुआ करती है, जड़ होती है जिस पर वो चीज टिकी होती है। मिसाल के तौर पर ये दीवार आप देख रहे हैं, घर की दीवार, अगर दीवार की नींव ना हो, बुनियाद ना हो, तो दीवार ना रुके, और अगर दीवार ना हो तो छत ना रुके, और जब छत नहीं होगी तो घर टूट जाएगा, उसको वीरान घर कहा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक महसूस चीज को, जिसका आदमी जिसको देख सकता है, उसके जरिए एक माकूल और समझने वाली चीज को समझाया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद 2 चीजें। कितनी? और बोले कितनी?
پہلی چیز ہے حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے۔ دوسری بنیاد ہے وہ حب اہل بیتی، میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا۔ ایک حدیث پاک حضرت علی حدیث کے راوی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیاء واصفیاء۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے عشق رسول پلاؤ، ان کو عشق رسول سکھاؤ، وحب اہل بیتی، اور مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ سمجھ گئے؟ ابھی میں کسی کے بیچ حائل نہیں ہوں، آپ کے اور قائد ملت کے بیچ حائل نہیں ہوں۔ جب حضرت آئیں گے تو میں گفتگو کا اختتام خود کر دوں گا، اس لیے پہلے سے مزاج نہ بنائیے، اور اگر مزاج بن ہی گیا ہے تو بتا دیجئے، گفتگو ختم کر دی جائے۔ احمد الفتح صاحب تو بیٹھے ہیں آپ کا ماحول بنانے کے لیے، سمجھ گئے نا؟ اور اگر تھوڑی دیر سننا ہی چاہتے ہیں تو پھر ذرا سن لیجئے۔ ہاں ادھر بھیا ادھر، کچھ لوگ تو اپنے ہاتھ کے بجائے پیر میں بوتل لے کر کے ہلا، اللہ بہتر جانے یہ کون سا طریقہ ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ سنیت کتنی چیزیں ہو گئی سنیت میں؟ اونچا بولے، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اہل بیت سے پیار کرنا۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے پیار کرنے کی بات کرے اور صحابہ اکرام میں ایک بھی صحابی کے خلاف اگر بکواس کرتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت علی کو ہم حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے افضل مانتے ہیں، اور کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے، حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا گیا۔ بالکل جھوٹی بات ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے لعنت شخصی نہیں کی ہے، مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگائے، میں نے پوری جماعت کی بات کی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، غور کیجئے گا، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، حضرت زید شہید کا یہ قول ہے۔ ہم نے کہا شرم نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بھی گمراہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت زید شہید کا وہی نظریہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ نقاء الصلافہ کے اندر اعلیٰ حضرت یہ دو طرح کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سألت یا علی سألت ثلاثا ان یقدمک، اے علی میں نے میرے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار نہیں تین بار گزارش کی، مولا علی کو میرے صحابہ سے افضل کر دے، علی کو میرے صحابہ سے آگے کر دے۔ سرکار علیہ السلام کہتے ایک بار نہیں تین بار میں نے گزارش کی۔ اب یہاں دوسرے فتوے اور دوسری حکمتیں بیان نہ کی جائیں کہ سرکار علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ اس کے بھی جوابات الحمدللہ آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے، میرے بھی ذہن میں ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں فَأَبَى اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا تَقْدِيمَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے 3 بار مطالبہ کیا، اے اللہ میرے علی کو مقدم کر دے، لیکن اللہ نہ مانا مگر یہ کہ ابو بکر ہی کو سب سے افضل رکھا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ یار، عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ مگر ابو بکر کو مقدم رکھا۔ اسی لیے میرے نبی نے نتیجتاً فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن قدمہم اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا میں نے ابو بکر کو آگے نہیں کیا، میں نے عمر کو آگے نہیں کیا ہے، بلکہ ان دونوں کو ان کے رب نے آگے کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، واہ جو ہے بہت اچھا۔ بات تو بڑی لمبی چوڑی کی جا سکتی ہے، غایت التحقیق فی امامت العلی و صدیق کی روایتیں بھی الحمدللہ ذہن میں ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں جو فتنہ بڑھ رہا ہے، جن کو مخالفین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، ہاتھ اٹھائیے صاحب، بولو صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ایمان والوں کے ماموں ہیں، میرے مصطفیٰ کے وفادار صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ ایک بار نہیں بار بار۔ حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ کی مثال دے دیتا ہوں،
انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا کہ آج یہاں کی زبان میں بول رہا ہوں چغت بہت دور دور رہتا ہے، بہو رہا قریبا. کہنے لگا حضرت کیا؟ بولے کاغذ قلم لے ایک مقالہ لکھوانا چاہتا ہوں. اب مقالہ لکھوانا شروع کر دیا. کان الامام احمد رضا خان الفاضل البریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مجددا للقرن الرابع عشر ومجتہدا فی المسائل. اب انہوں نے کانا کہا، اس کے بعد اس نے ان کے شاگرد نے دیکھا ایک کانا لکھ دیا. اس کے بعد الامام بولا، وہ لکھ دیا. آپ جانتے املا کرایا جاتا ہے، املا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ فوراً املا کرانے والے کے چہرے پہ نظر رکھتا ہے. اگر سمجھ گئے ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ. چہرے پہ نظر. اب حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر فرماتے ہیں کانا احدا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ کریم کے کاتبین میں سے ایک کاتب ہے. امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ کاتبین وحی کی تعداد کتنی تھی؟ 41 تھی. 41. ان میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. کہ آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں ہے، سرکار پر قرآن اترا ہے، نبی آیت لکھوا رہے ہیں، سرکار ان سے کہہ رہے ہیں لکھو. امیر معاویہ نے لکھا بلا تشبیہ و تمثیل. ذرا توجہ کرنا، انہوں نے آیت لکھی. پھر ان کی نظر کس کے چہرے پر؟ بولو محمد عربی کے چہرے پر ہے. پھر قرآن کی آیت بولی، پھر سرکار کے چہرے کو تک رہے ہیں. اب آگے کیا بولیں گے؟ اب ذرا غور کریں، ایک محفل میں، ایک نشست میں سرکار کا کتنی بار چہرہ دیکھا؟ بار بار دیکھا ہے. اور میرے نبی کی بشارت ہے لا تمس النار مسلمن رانی اور رامن رانی. سرکار فرماتے ہیں اس مسلمان کو جہنم کی آگ چلانا تو دور کی بات، ٹچ بھی نہ کر سکے گی ٹچ، جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کا دیدار کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کتوں کے لیے کتا بول رہا ہوں، دلیل چاہیے تو اس میں بھی دلیل ہے. اہل الفدائی کلاب و اہل النار. اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچو. اور کوئی ایک بھی صحابی کی مخالفت کر کے اپنی سنیت کو ثابت کر کے ہرگز سنی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں صاف موجود ہے والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والسنت. فرمایا بدعتی گمراہ بد مذہب وہ ہوتا ہے جو اہل سنت سے ایک عقیدے میں بھی اختلاف رکھے. اور آج سوشل میڈیا پہ جڑنے والوں یاد رکھنا، یہ سوشل میڈیا کہیں جہنم کی طرف نہ لے جائے. کتنے ایسے بھونکنے والے بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ حضرت امیر معاویہ کو کبھی منافق کہتے ہیں معاذ اللہ، کبھی جہنمی کہتے ہیں. جو حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہے، امام شاہ حضرت امام حضرت جن کی کتاب ہے شفا شریف کی جو شرح ہے، حضرت قاضی عیاض کی نہیں بلکہ ان کی شفا شریف کی جو شرح لکھی گئی ہے، کیا نام ہے میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا. نسیم الریاض علامہ شہاب الدین خفاجی. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے یاد دہانی پر. رسول کریم علیہ السلام، میں تو یہاں یہی کہوں گا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان کا کام ہی بھلا دینا ہے. بہرحال یہ علماء ہیں جنہوں نے مجھے یاد دلایا. علامہ شہاب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. اب یہ سند بھی ذہن میں رکھیے گا. حضرت امیر معاویہ کتنے پیارے صحابی ہے. کتاب کا نام ہے تطہیر الجنان واللسان عن سلبی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی کتاب کے ساتھ ایک کتاب اور ملی ہے جس کا نام ہے المدح الجلی و اثبات الحق لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھنے والے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی پاکیزہ روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ حدیث کے اینڈ تک جائیے گا انشاءاللہ کمال حاصل ہو جائے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے اس کو زمانہ ابو بکر صدیق اکبر کہتا ہے. سبحان اللہ. صدائے باز گشت تو نہیں ہے نا میری آواز، ہے نا؟ جنگل میں آواز پلٹ کے آتی ہے، ایسی آواز نہیں ہونا چاہیے. محبت سے بولیں. فرمایا واقواہ فی الدین عمر. اور سب سے زیادہ مضبوط اگر دین میں کوئی ہے تو عمر ہے. وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان. اور فرمایا سب سے زیادہ شرم و حیا، دینی حیا رکھنے والا اگر کوئی ہے تو عمر فاروق او عثمان غنی ہے.
اور آگے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ مضبوط فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ اب آگے سنیے گا، آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي، ہر نبی کے کچھ قریبی افراد ہوتے ہیں، وَحَوَارِي طلحۃ وَالزُبَير، میرے حواری طلحہ اور زبیر ہیں۔ روایت پڑھ رہا ہوں، کیا کہا؟ میرے حواری، میرے بہت زیادہ قریبی کون ہیں؟ طلحہ اور زبیر ہیں۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا وَحَيْثُمَا كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاص كَانَ الْحَقُّ مَعَهُ، جہاں میرا صحابی سعد بن ابی وقاص چلا جاتا ہے وہاں حق بھی چلا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وسعید بن سعید احد العشر من احباء الرحمن، اور سعید ابن زید، یہ 10 صحابہ اکرام میں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام کا ان میں سے ایک ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہے۔ اور آگے فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے وہ عبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن، عبد الرحمن بن عوف اللہ کی بارگاہ میں تجارت کرنے والا ہے۔ کون سی تجارت؟ وہ تجارت جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا امین اللہ و امین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا صحابی ابو عبیدہ ابن جراح اللہ کا بھی امین ہے، اس کی بارگاہ کا بھی امین ہے، اس کے رسول کی بارگاہ کا بھی امین ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اب عام دم برسرے مطلب بالکل لاش والا جملہ سنیے گا، آگے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وصاحب السر معاویہ بن ابی اللہ، اور فرمایا میرے رازدار کا نام امیر معاویہ۔ سبحان اللہ۔ ارے بھیا کہاں چلے گئے یار؟ رازدار کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ، میرے رازدار کا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اب جو آدمی یہ مزاج بنائے بیٹھا ہے کچھ کو مانو کچھ کو چھوڑو، بھائی یہ تیرے دسترخوان کا کھانا نہیں، فرائی نہیں، تھوڑا کھا لے تھوڑا چھوڑ دے، یہ دین ہے، سب کو ماننا ضروری ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فمن احبہم فقد نجا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان سب سے محبت کرے گا وہی کامیاب۔ ومن ابغضہم فقد ہلک، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کر دیا جائے ختم نہیں حضرت، عمدہ تقریر تو ہو رہی ہے مگر قربانی زیادہ نہ کریں، میں ویسے ہی کم سے کم 1 مہینہ بیمار ہوتے ہوئے اور اسی حالت میں چل رہا، اللہ مجھے بیمار مدینہ بنا دے تو پھر سبحان اللہ، سمجھ گئے نا؟ چلیے ایک روایت اور سن لیجئے اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، گفتگو تو اور بھی کی جا سکتی ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین، دل میں یہ خواہش ہے کہ کچھ لمبا جینا، اللہ زندگی رکھے۔ آپ بھی تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ۔ ایک روایت اور سن لیجئے، اسلام میں سب کو ماننا ہے جن کے ماننے کا اسلام نے حکم۔ کتاب کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابۃ و اقناع الشیعہ۔ لفظ شیعہ کی اصطلاح جو ہے ہم لوگ اہل سنت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے دور حاضر میں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی ایک کلپ سنی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جو صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہے لوگ اس کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ تو ہم ہیں۔ دور حاضر کے اعتبار سے بھی کچھ اصطلاحات ہوتی ہے، یہ لکھنے والے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی ہیں، اور انہوں نے کتاب کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابۃ و اقناع الشیعہ۔ اور اس کتاب کو کس کتاب کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق، اس کے ساتھ چھپ کر کے میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں اس کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک روایت ذکر کی گئی، غالباً حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ بولو ہم چاروں یار کو چار یاروں کو مانتے ہیں نا الحمدللہ، اور منصب کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ پہلا مرتبہ کس کا؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی عقیدے پر رہو گے کامیاب رہو گے، ورنہ تو اعلیٰ حضرت رد الرفضہ کے اندر رافضیوں کا حال بد بیان کر دیا، من الروافض من فضل علی علی الثلاثۃ فهو مبتدع وان انکر خلافت الصدیق او امر علی العصائی فهو کافر۔
فرمایا رافضیوں میں جو حضرت علی کو تینوں پر افضل سمجھے، تینوں سے افضل سمجھے، وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، بد مذہب ہے۔ اور اگر کوئی ابو بکر کی خلافت کا انکار کر دے یا عمر کی خلافت کا انکار کر دے تو وہ بھی مذہب صحیح کے مطابق کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے، دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا کائنات۔ اب روایت سنیے گا، سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا واللہ لا انظر الی حوض الان، خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر کس کا ہے؟ بولو میرے نبی علیہ السلام۔ سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں نا، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، تو سب میرے نبی علیہ السلام۔ اب حوض تو مصطفیٰ کا ہے، مگر سرکار نے اس حوض کوثر میں 4 لوگوں کو شامل کر لیا۔ بولیے 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 بولیے، کتنوں کو شامل کیا؟ سنتے جائیں ترتیب سے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے اِنَّ لِحَوْضِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ، میرے حوض کوثر کے 4 ستون ہیں، 4 پلر ہیں۔ اول رکن منہا فی یدی ابی بکر والرکن الثانی فی یدی عمر والرکن الثالث فی یدی عثمان والرکن الرابع فی یدی علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سرکار علیہ السلام فرماتے میرے حوض کوثر کے 4 ستون ہیں، پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ۔ یار سبحان اللہ ہو جائے، سبحان اللہ ہو جائے۔ اگر ایسے لوگ ہندوستان کے آزادی کے وقت میں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا ہے ہندوستان آزاد۔ اب تک انگریزوں کے شکنجے میں رہتا وہ تو اچھا ہے، عنایت اللہ کاکوروی پیدا ہو، کفایت اللہ کافی مراد آبادی پیدا ہو۔ اب بالکل حضرت تشریف ہی لانے والے، اب آپ بھی بیدار رہیں اور میں بھی بیدار ہوں۔ ذرا توجہ ہے، سنا دوں یہ روایت۔ کرسی جو اٹھا رہے ہیں ان کو اٹھانے دیجئے، سب اس ذمہ داری میں نہ لگے کہ کچھ کرسی اٹھائیں، سب کرسی دیکھنے لگے۔ کرسی آپ نے دیکھی ہے، مجھے غور سے سنیے گا۔ امام صاحب قبلہ، ایک آدمی کھڑا ہو، ورنہ یہ سب خود بخود ماحول گڑبڑ کر لے۔ آپ تو بالکل کھڑے نہ ہو، اس لیے کہ امام کھڑا ہوگا تو مقتدی ویسے کھڑے ہو جائے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ۔ ہاں توجہ فرمائے، باقی حضرات کھڑے ہو جائیں، باقی میں کوئی ایک کھڑا ہو جائے، اتنا ہی کافی۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ماحول کو بالکل ڈسٹرب نہ کیجیے گا، بہت روایت دل سے سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو سن کر کے جائیے گا، دل میں بسائیے، ایمان عقیدہ محفوظ رہے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان میں پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں، میرے ساتھ بولتے رہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے اور چوتھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ میں ہے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غور کرنا، فمن احب ابا بکر و ابغض علی و ابغض عمر، فرمایا اگر کوئی ابو بکر سے پیار کرتا ہے لیکن عمر سے نفرت کرتا ہے لم یسقی ابو بکر، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایسا بندہ جو ابو بکر سے محبت کی بات کرتا ہے آئے گا کوثر کا جام پینے کے لیے، لیکن ابو بکر اس کو کوثر کا جام نہیں پلائیں گے۔ کیوں نہیں پلائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ برابر میں عمر کھڑے ہوں گے، یہ دنیا میں عمر سے نفرت کرتا تھا۔ آگے فرمایا ومن احب عثمان وابغض علی، اور آگے کہا ومن احب علی وابغض عثمان لم یسقی عثمان، اور آگے کہا لم یسقی علی بن ابی طالب۔ دونوں کو ملا کر میں نے بیان کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی عثمان سے پیار کرے، علی سے نفرت کرتا ہے تو قیامت کے دن عثمان بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے، اور کوئی علی سے محبت کرتا ہے، عثمان سے نفرت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو علی بھی کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ علی علی کرنے والے کچھ تو ایسے مردود قسم کے بھی ممبر رسول پہ آتے ہیں، اور آپ سے شکوے کروں گا میں، خاص کر اہل ممبر سے شکوہ ہے مجھے، آپ ایسوں کو بلانے کے مشورے کیوں دیتے ہیں جو علی 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 کرتے ہیں؟ اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس مردود کو فون کیا جائے اور پوچھا جائے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، گونگا شیطان بن کے یہ جواب دیتا ہے۔ یہ علمی بات ہے، مجھ سے سوال نہ کیا جائے۔ بولو حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول ماننا یہ ہر سنی کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی گونگا شیطان اور وہ ڈھکوسلے بازی الٹی سیدھی توبہ کر کے پھر اسٹیج پہ چڑھائے، ایسے نعت خانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ صرف ان کو بلائیے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سچے وفادار نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت آمد۔ مجھے کبھی کبھی ایسی حیرت ہوتی ہے یار، کچھ لوگ تو چہرہ دیکھ کے بلا دیتے ہیں، نہ چہرہ ہے نہ مورا ہے، سمجھ گئے نا، اس کا پورا ہے، اور ہماری دیہاتی زبان میں بولے تو مکمل لپورا ہے، سمجھ گئے نا۔
حالات اس قدر دگرگو ہے. افسوس ہے اس بات پر جن کو صرف 2-4 کلاموں کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کبھی نام نہیں لیتے. اور حال یہ ہے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں علی علی نہ کرے تو مجھے نیند نہیں آتی، جبکہ میں تجربے کار ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حالات اس قدر ہے، نہ نمازوں کے قریب ہے نہ عبادت کے قریب. ایسے جھوٹے لوگوں کو ممبر رسول پہ نہ بلایا جائے جو صحابی رسول کی شان میں بولتے ہوئے گونگا شیطان بنتا. مجھے ذاتی اعمال سے زیادہ سروکار نہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آئی، تم میں سے کسی کے پاس خلیل آباد کے سنی مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی آدمی فون کرے اور پوچھے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہیں کیا مانتے ہو، بولو کہو گے نا کہ صحابی رسول ہے. بولو یار، کہو گے نا صحابی رسول ہے. اگر آج کے دور میں ممبر رسول سے وہ رافضیت کا پیغام دینے والے اور صرف علی علی کہہ کر صحابہ کے ذکر سے ہٹنے والے، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ ناظم ہو، چاہے وہ پیر ہو، ایسے پیروں کو، ایسے شاعروں کو، ایسے ناظموں کو پیر کی ٹھوکرے سے دور کہو اور دور کر دو اور کہو ہمیں ایسے نہیں چاہیے. ہمیں مصطفیٰ کے سچے وفادار، صحابہ کے در کے نوکر چاہیے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے وفادار چاہیے، جن کی بولی یہ ہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے عطرت رسول اللہ. آگے سنو، ایک ایک صحابی کو ماننا تمہاری ذمہ داری. یار حیرت ہوتی ہے جن صحابہ نے اسلام دیا ہو. ایک جملہ بول رہا ہوں، صحابہ کی زندگی کو نکالو، بولو کس کے باپ نے دین سکھایا. صحابہ کو 20 سے نکال لو، پھر بتاؤ دین کس نے دیا ہے. یہ قرآن دیا کس نے تمہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں پہنچائی کس نے. اور جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے، میں اس سے ایک ہی جملہ کہتا ہوں اور آپ کو 2 منٹ میں مناظر بنانے کی بات کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ کا مناظرہ سیکھ لیجیے اور الزامی شکل میں. اگر کوئی بد عقیدہ بد مذہب حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا، اس سے کہنا چل مناظرہ کریں گے، نہیں بلائیں گے ہم کسی عالم کو، ہم اکیلے ہی ہیں. بولے کیا کرو گے، کون سا عنوان، بولے اہل بیت پر گفتگو ہونا ہے، تو بھی اہل بیت کی شان بیان کر، ہم بھی کریں گے. بولے اچھا ٹھیک ہے، تو مناظرہ ہوگا. بولے ہوگا، دن متعین کر لو، اس کے بعد کہنا لا حضرت اہل بیت کی شان پر کوئی آیت لے کر کے، وہ آیت لائے گا تو پڑھے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آگے بولے گا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. الزامی جواب ہے، پہلے عرض کر رہا ہوں میں، جب وہ کہے تو کہنا زبان بند کر ایسی آیت لے کر آ جس کے لکھنے والے امیر معاویہ نہ ہو. اب اہل علم کہیں گے تفصیل بتاؤ، تو میں کہوں گا آپ دلیل دو کہ اس آیت کو امیر معاویہ نے نہیں لکھا ہے. جب آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں الزامی طور پر، اور الزام اور تحقیق دونوں شرع عقائد میں سمجھا دیے گئے ہیں. اہل علم کی بات رہی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر وہ کہے تو کہنا ایسی آیت لے کر کیا جس کو حضرت امیر معاویہ نے روایت نہ کیا ہو اور اس کے بعد اس لکھا نہ ہو. اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہنا تو امیر معاویہ کو نہیں مانتا ہے تو علامہ جلال الدین سیوطی کے اس قول کا کیا جواب دے گا. آپ نے 163 یا 160 حدیثیں روایت کی ہے اور ہر ایک حدیث سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں بتا. 163 حدیثیں جس صحابی نے روایت کی ہو اس سے اسلام کا کتنا حصہ بنا ہوگا، کتنا دین بنا ہوگا. جب تجھے امیر معاویہ گوارا نہیں ہے تو ان کی روایت کرتا حدیثیں کب اسلام سے نکالے گا؟ تو نکال ہی نہیں سکتا. اور جب نہیں نکال پائے گا تو پھر آ کے کہتا کیوں نہیں میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھا. نعرہ تکبیر. کیا کوئی 20 سے بھی نعرہ لگائے گا؟ کیا نعرہ لگاؤ گے بادشاہ؟ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، نعرہ لگاؤ یار، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو بھائی، کھڑے ہو جا. اللہ لگاؤ، مل کے لگاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں وہی کرنا پڑے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3.25 گھنٹے کا ریکارڈ قائم ہوا کرناٹک کی سرزمین. وہ یہی تھا، حضرت کی آمد ہو رہی تھی لیکن ایک جگہ شاہنور پڑتا ہے، وہاں لوگ کھینچ کے لے گئے حضرت کو، یہاں مرید کر دی. آتے 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 بس یہی کہہ رہے تھے اب آ رہے. تو یہاں بھی ارادہ ہے کیا؟ نہیں، میرا ارادہ تو نہیں ہے. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ریکارڈ جو قائم ہے وہ قائم ہی رہے، ٹوٹ نہ پائے. تو اچھا ہے، نقیب اجلاس یہی اچھا رہے گا. ویسے تو آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں کہ ہر ریکارڈ بنتا ہے ٹوٹنے کے لیے، ہاں لیکن نہ ٹوٹے تو اچھا.
اس لیے میں بس یہ روایت مکمل کر کے بات ختم کر کے بعد سرکار علیہ السلام نے آگے فرمایا ومن احسن القول فی ابی بکر فقد اقام الدین ومن احسن القول فی عمر فقد اوضح السبیل ومن احسن القول فی عثمان فقد استنار بنور اللہ ومن احسن القول فی علی ابن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها ومن احسن القول فی اصحابی فقد کان من اہل الجنہ. یار جنت کی بات آگے بولو نا محبت سے اور محبت سے بولو اور پیار سے بولو. جتنے حضرت امیر معاویہ کے مخالف دنیا بھر میں پیدا ہوں گے اتنا ہی مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا بڑھے گا. یہ علامہ ابن حجر حیتمی نے واضح کیا تطہیر الجنانی واللسانی السلبی معاویہ ابن ابی سفیان کے اندر. توجہ فرمائیے گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے, یوں کہیے اچھا نظریہ رکھے, فرمایا فقد اقام الدین, اس نے دین کو قائم کر لیا. اور جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے راستہ کلیئر کر لیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو عثمان کے بارے میں اچھی بات کہے اس کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا. اور جو علی ابن ابی طالب کے بارے میں اچھا نظریہ رکھے, اچھی بات کہے, الحمدللہ رب العالمین, فرمایا اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اور آخر جملے پر ہر ایک کی توجہ چاہوں گا, سبحان اللہ کی صدا بلند ہو. کیا کہا؟ فرمایا ومن احسن القول فی اصحابی, جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہتا ہے, اچھا نظریہ رکھتا ہے, فقد کان من اہل الجنہ, وہی جنت کا حقدار ہو گیا ہے, وہی جنت کا حقدار ہو گیا ہے. اب اگر جنتی بن کر کے رہنا ہے اور جنت کی طرف جانا ہے تو سارے صحابہ اکرام سے پیار کرنا اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہنا اور یہی کہتے جانا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر میری زبان سے کوئی جملہ خلاف شرع نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں.